سر بات کروں گی اختصار سے پلیز. جی بالکل. اور آپ کا اختصار قوم کو پتہ ہے. نہیں میرے دوسرے کالیگز نے بھی بات کرنی ہے. شکریہ آپ نے ٹائم دیا. چیئرمین صاحب ابھی پیپرز لے ہوئے ہیں اس وقت اور بہت اہم بات کی ہے یہاں منسٹر بابر اعوان نے کہ یہ باتیں پارلیمان میں بحث کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گی اور ہم اس بات کو بالکل تسلیم کرتے ہیں اور اس اسپرٹ کو آگے لے جاتے ہوئے ایک اہم سوال میرا یہ ہے چیئرمین صاحب کہ ایک اناؤنسمنٹ ہوا ہے ملک میں بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اور یہ تو ہوتا ہے. ان مشکل حالات میں چیئرمین صاحب ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی اناؤنس ہوئی ہے. اجازت ہوگی تو آرڈر ان دا ہاؤس. دوست محمد خان صاحب تشریف رکھیں, ادھر ہی تشریف رکھیں, بات کر لیں ان سے آہستہ آہستہ. جی ایک ملک میں نیشنل سیکیورٹی پالیسی اناؤنس ہوئی ہے. قومی سلامتی چیئرمین صاحب ہمارے لیے اس وقت زندگی اور موت کے فیصلے قومی سلامتی سے منسلک ہیں اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس پالیسی کے مطابق بڑی تبدیلی آئی ہے اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ اقتصادی تحفظ اکنامک سیکیورٹی اب ہماری نیشنل سیکیورٹی کا, ہماری قومی تحفظ پالیسی کا, سلامتی پالیسی کا محور ہوگی جس سے کسی کو انحراف نہیں. بے شک آپ تجارت کو فروغ دیں, آپ کنیکٹیویٹی کو فروغ دیں خطے میں اور جہاں بھی آپ اپنے آپ کو, آپ کے شہریوں کو تحفظ تبھی فراہم ہوگا جب ان کی اقتصادی صورتحال بہتر ہوگی, جب ان کے پاس اتنی سکت ہوگی کہ وہ اپنے گھروں کے چولہے جلا سکیں اور ان کو گیس مہیا ہو سکے اور وہ 2 وقت کی روٹی عزت سے کھا سکیں, اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکیں اور ہیلتھ کیئر کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کر سکیں. تو یہ قومی سلامتی پالیسی کا ہمیں بتایا گیا ہے, اخباروں سے پتہ کیا ہے کہ یہ اناؤنس ہوئی ہے اور اس کا یہ بہت بڑا ایک تبدیلی لائی گئی ہے اس میں. تو پہلی بات تو چیئرمین صاحب جس طرح یہ پیغام پاکستان یہاں لے کی گئی ہے رپورٹ, ہمیں گمان تھا کہ ہم اپر ہاؤس ہیں اور ہم ایک پارلیمان کا حصہ ہیں اور پارلیمان ابھی تک ہمارے آئین کے مطابق اس ریاست کا سب سے بڑا قانون سازی کا فورم ہے اور پالیسی میکنگ کا بھی فورم ہے. جی تو یہاں یہ پالیسی لے کیوں نہیں گئی؟ یہ ڈرافٹ پالیسی دکھائی گئی تھی, روشناس کی گئی تھی ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اور مجھے معلوم ہے ہمارے فاضل حکومت ٹریجری بینچز والے کیا کہیں گے. وہ کہیں گے چیئرمین صاحب کہ وہ تو آپ لوگوں نے بوائیکاٹ کی تھی, جہاں ڈرافٹ پیش کی گئی تھی وہاں آپ نے بوائیکاٹ کی. تو میں اس کا ابھی آپ کو بتاتی چلوں. آپ تے دلوں کی باتیں بھی جانتی ہیں کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں. جی نہیں, میں تھوڑا سا میں جسارت کر کے کچھ کہہ رہی ہوں کہ جس کمیٹی میں آپ لیڈرز آف اپوزیشنز کو بلائیں, دونوں کو ہاؤسز کے, اور یہ بہت معتبر رتبے ہیں اور ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور پرائم منسٹر کے رتبے کو اولین سمجھتے ہیں, فرسٹ امنگس ایکولز, مگر وہ چونکہ اس کمیٹی میں نہیں اپنے آپ کو حاضر کرنا چاہ رہے تھے, نہ وہ کسی پارلیمان کی کمیٹی میں حاضر ہونا چاہتے ہیں, نہ وہ کسی پارلیمانی فورم کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں جو پارلیمان جہاں سے وہ لیڈر بنے ہیں, تو وہاں وہ نہیں آئے. تو بہت گفت و شنید کے بعد یہ طے کیا گیا, کیونکہ یہ خاص اجلاس ہے جس میں لیڈرز آف اپوزیشن کو بھی بلایا جا رہا ہے, تو جب تک پرائم منسٹر اونرشپ نہیں لیں گے, اپنائیت نہیں لیں گے کسی ڈرافٹ کی یا پالیسی کی, یا ہماری تنقید یا انپٹ نہیں سنیں گے, تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اب میرا تو سوال یہ ہے کہ یہ پہلے تو یہاں لے کی جانی چاہیے تھی ڈرافٹ, وہ ڈرافٹ یہاں ضرور لے کرتے, پھر پارلیمان سے انپٹ لیتے اور دوسروں سے, سول سوسائٹی سٹیک ہولڈرز ہیں, تھنک ٹینکس ہیں, ہر قسم کے ادارے ہیں, اس میں کہا گیا کہ ماحولیات بھی اس میں اس کا حصہ ہے, ان سے بھی آپ لیتے, اور اگر لیا ہے تو وہ کس سے لیا ہے, کون سی ڈھکی چھپی بات ہے جس پر اتنے شادیانے منائے جا رہے ہیں. اور یہ بات نہیں ہے کہ ہم کنٹریبیوشن نہیں کرنا چاہتے چیئرمین صاحب, ہم پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان کا روپیہ جب گرتا ہے تو ہمارا دل بھی ساتھ ساتھ ڈوبتا ہے, اور اس وقت وہ گر رہا ہے. سخت مندی میں 178
کا ڈالر کے حساب سے ہو رہا ہے, یہ تو آفیشیل ریٹ ہے. تو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ایک طرف بنائی جا رہی ہے کہ اس کا فوکس اکنامک کور ہوگا, جیو اکنامکس ہوگی. بائی دا وے کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ قطعاً کوئی نئی بات نہیں ہے. 2017 میں یہ بات کی گئی, 2008 میں پارلیمان میں جوائنٹ سیشن میں یہ بات کی گئی کہ ہم جب تک جیو کنیکٹیوٹی نہیں کریں گے, ٹریڈ نہیں کریں گے, اکنامک سینٹرالٹی نہیں ہوگی تو کہاں سے ہوگا. لیکن اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی نئی اکنامک سیکیورٹی پالیسی. وہ کیا اکنامک سیکیورٹی پالیسی ہوگی؟ ایک طرف یہ پیپر ہوگا جس پر شادیانے منا رہے ہیں, اور دوسری طرف زمینی حقائق. چیئرمین صاحب, کیا یہ ہوگا کہ آپ نے آئی ایم ایف کو ملک گروی رکھ دیا ہے؟ کیا یہ ہوگا جو بلز آج لائے جا رہے ہیں جس میں سینٹ کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہوگا, آپ کو نیشنل اسمبلی میں وہ لے کر دیں گے کہ جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو فردن کرتا تھا, کبھی نہ کبھی کچھ پیسے چھاپ لیے, کچھ آپ کے ڈالر کو ذرا سا اسٹیبلائز روپی کو کر دیا, لیکن اب تو وہ بھی نہیں ہوگا. کو پالیسی ریٹ بنا دی, پارلیمان کو جواب دہ ہو گئے. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا چیئرمین صاحب, اب وہ ڈائریکٹ بین الاقوامی سامراج سے جواب دہ ہوں گے. یہ آپ کی نیو اقتصادی بحالی ہوگی. وہ بین الاقوامی سامراج سے جواب دہ ہوں گے, آپ کو نہیں جواب دہ ہوں گے. اور اس پر مجھے بہت افسوس ہے, یہ کہاں پاکستان کو لے جا رہے ہیں. 40 ارب ڈالر آپ نے اس وقت قرضے لے لیے ہیں, یہ آپ کی اکنامک سیکیورٹی ہوگی. اور ابھی آپ منی بجٹ پاس کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے آپ کے اس وقت ایلائز تیار نہیں ہیں. آپ کے ایلائز اس وقت تیار نہیں ہو رہے ہیں تو سیشن مؤخر ہوتا جا رہا ہے. وہ بھی ڈر رہے ہیں کہ عوام کو کیسے جواب دیں گے. جو لوگ عوام سے ووٹ لے کے آتے ہیں وہ ڈر رہے ہیں کہ وہ عوام کو کیسے جواب دیں گے کہ آپ اتنا بڑا $6 بلین کا منی بجٹ لا رہے ہیں, 600 ارب کا منی بجٹ لا رہے ہیں, جس میں پتہ نہیں 350 کی نہیں. یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کیا ہے جس میں جو پارلیمان کے سامنے نہیں آئی, جس میں پارلیمان پر بحث نہیں ہوئی, جس میں پارلیمان کا کوئی حصہ نہیں ہے, جس میں پارلیمان نے پرائم منسٹر جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوتے ہیں آ کے انہوں نے کسی سے کچھ پوچھا نہیں. تو چیئرمین صاحب, اس میں اس وقت خارجہ امور بھی آتے ہیں. چیئرمین صاحب, اس میں خارجہ امور بھی آتے ہیں, نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں آتے ہیں. اس وقت میرے سامنے رحمان صاحب 7 منٹ وعدے کے مطابق. سر میں آپ سے وعدے کے مطابق ہاؤس آرڈر میں جلدی ختم کر جی بیٹھ جائیں جی, ختم میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں بس, اس کے بعد بزنس پہ آ رہا ہوں کہ کیا اس میں وہ گروپس ہیں, اس کے بعد بزنس وہ ریاست کے خلاف وہ گروپس ہیں. نہیں دیکھیے چیئرمین صاحب, آپ پلیز تشریف رکھیں, آپ بولیں, آپ کا مائی کون ہے جی. یہاں تشریف کہا جا رہا ہے ٹی ٹی پی کے, پلیز تشریف نہیں جائے گا آپ کا بزنس, پلیز ٹی ٹی پی کا نہیں جائے گا آپ کا بزنس ہوا ہے چیئرمین صاحب, جس میں تشریف رکھیں. 1 منٹ کی بات ہے بس, 1 منٹ سے زیادہ ہی نہیں بس, پلیز. تھینک یو محسن صاحب. وہ گروپس جو پاکستان کے خلاف جہاد اناؤنس کر رہے ہیں, جو پاکستان کی ریاست کے خلاف جہاد اناؤنس کر رہے ہیں, اپنے ویب سائٹ پہ اناؤنس کر رہے ہیں, ان کو آپ بحال کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو آپ تسلیم کر کے ان کو مین سٹریم کرنا چاہ رہے ہیں. تو بتائیں کون سی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے جو اکنامکلی سینٹرڈ ہے؟ ٹیل اس کہ آئی ایم ایف اس کا حصہ, آئی ایم ایف اس کو چلائے گا. سوری, اس کو لے کر یہاں پہ اور بات کرنے دیں ہمیں جی. یہ بات نہیں کرنے دے رہے, یہ بات نہیں کر. چلیں سر دیکھیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ چاہے آپ فارمل سیکیورٹی لے لیں جس میں جو گروپس ہیں, وائلنٹ ایکسٹریمسٹ گروپس, جنہوں نے نہیں یہ نہیں ہوگا. پلیز پھر آپ بات کریں, آپ کا مائی کون ہے, ان کی بات کی کوئی فرق نہیں ہے, آپ بات کریں. موزی صاحب تشریف رکھیں. نہیں 15 منٹ کون بول رہا ہے؟ 1 منٹ کیوں نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے جی, آئندہ ٹول لے آئیں گی میڈم, تشریف رکھیں جی. میں کہہ رہی ہوں اس کو بھی لے کرے نا, کیوں نہیں لے کیا گیا؟ آپ بولیں جی. پارلیمان کو آپ نے بالکل بائی پاس ہونے دیا ہے. آپ کی حکومت ایسے نہیں ہے ون سائڈ, کیسی باتیں کر رہے ہیں محسن صاحب؟ یہ تو بات کرنے دے ہی نہیں رہے, یہی لگا ہوگا. تشریف رکھیں. ہاؤس بزنس نہیں جاتا ابھی میں. تشریف رکھے, 1 منٹ کی بات ہے, ختم کر رہے ہیں جی, پلیز. ابو کرے ہاؤس کو
تشریف رکھیں, آپ کا مائک آن ہے, آپ بول لیں جی. میں کیا بولوں, تشریف ہے, چیخے جا رہے ہیں. اتنی دیر میں وہ ختم ہو چکا ہے, پلیز. پھر لیڈر آف دا ہاؤس نے بولنا ہے. یہ ڈر رہے ہیں, حقیقت ان کے سامنے ہے, یہ ڈر رہے ہیں, حقیقت سے پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. یہ کون سی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے جس میں پارلیمان کا ہاتھ نہیں تھا؟ یہ کون سی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم اکنامک سینٹرلٹی دکھانا چاہتے ہیں؟ یہ ہے اکنامک سینٹرلٹی کے کل منی بجٹ پاس ہوگا جس میں پاکستان کے ریاستی ادارے انٹرنیشنل سامراج کو جواب دہ ہوں گے. یہ ہے وہ پالیسی جس سے پاکستان کا تحفظ ہوگا. آئی ایم سوری چیئرمین صاحب, پاکستان کا اس سے تحفظ نہیں ہوگا. وہ یہ ان کے دور میں کالے قوانین لائے جا رہے ہیں اور اسے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا لبادہ بنایا جا رہا ہے. یہ گھناؤنا مذاق ہے پاکستان کے ساتھ اور پارلیمان کے ساتھ. میں واک آؤٹ کرتے ہیں, پلیز آپ واک آؤٹ کریں اس پر.